الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ آل عمران شفا کی 9 نمبر آیت شفا سے آگے سماعت کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز ان کو بچا نہیں سکے گا ان کا مال، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مقابلہ میں ذرا برابر بھی ان کو فائدہ نہ دے گی۔ واولئک هم وقود النار، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ۔ رب کائنات نے بالخصوص کفار کا ذکر فرمایا، ہاں کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے مقابلہ میں کوئی بھی کسی کو نفع نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نفع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نفع ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ جل وعلا کے برگزیدہ بندے جو اپنے متبعین کو فائدہ دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہوگا، اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں نہیں ہوگا۔ ایمان والے کا مال بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کا باعث بن جاتا ہے، ایمان والے کی اولاد بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کا باعث بن جاتی ہے، اولاد والے کا کاروبار کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ کافر کے لیے سزا ہے کہ اس کا مال بھی برباد ہے، اس کی اولاد بھی برباد ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز فائدہ بخش نہیں ہے۔ ایمان والا، جس طرح آپ قبل عظیم متعدد مرتبہ سن چکے ہیں، میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم کہ سخاوت ایک درخت ہے جو جنت میں اگا ہوا ہے، اس کی شاخیں زمین پر ہیں، گویا سخی ان کی شاخوں کو پکڑتا ہے اور سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ سخاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عابد و زاہد بخیل کے مقابلے میں گناہ گار سخی زیادہ پسند ہے کہ وہ زیادہ سخاوت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کی خاطر۔ ایمان والے کا مال بھی اسے فائدہ دے دیتا ہے، ایمان والی کی اولاد بھی اسے فائدہ دے دیتی ہے۔ کافر کی اولاد بھی فائدہ نہیں دیتی اور کافر کا مال بھی فائدہ نہیں دیتا۔ مال اور اولاد یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان میں نخوت، غرور اور تکبر پیدا کرتی ہیں۔ فرعون اسی بنا پہ بگڑا تھا کہ اللہ نے اس کو مال عطا کر دیا تھا۔ قارون کی تباہی کا سبب بھی مال ہی بنا تھا، یعنی کسی کے پاس مال زیادہ آ جائے، اولاد زیادہ ہو، یعنی اولاد سے مراد اولاد بھی ہیں اور اس کے دوسرے ساتھی بھی ہیں، اس کا جتھا، اس کی جماعت زیادہ ہو جائے، اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز ان کو بے پرواہ نہیں کرے گا، یعنی بچا نہیں سکے گا ان کا مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلہ میں کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ واولئک، یہ سارے کے سارے، یہ سارے کے سارے وقود النار، جہنم کا ایندھن ہے۔ ان کا مال بھی جہنم کا ایندھن ہے، اولاد بھی جہنم کا ایندھن ہے، وہ خود بھی جہنم کا ایندھن ہے۔ رب کائنات جل وعلا ایک مثال ارشاد فرما رہا ہے، کداب آل فرعون، جس طرح کہ فرعون والوں کی ایک مثال ہے، جو فرعون تھا، فرعون کے ماننے والے تھے، جس طرح ان کی مثال ہے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے۔ اگر کسی کا مال کسی کو فائدہ دیتا، فرعون کا مال ضرور دے دیتا۔ اگر کسی کی فوج کسی کو فائدہ دیتی، فرعون کی فوج ضرور اسے فائدہ دے دیتی۔ غرور اور تکبر، مال اور دولت کی وجہ سے، زیادہ جتھے کی وجہ سے، اب جانتے ہیں خواہ وہ سیاسی لیڈر ہو یا مذہبی لیڈر ہو، جس کے ماننے والے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نا، عموماً غرور میں آ جاتا ہے، کہتے ہیں میرے جیسا کون ہے، میرے اتنے فالوور ہیں، میرے اتنے ماننے والے ہیں، وہ مغرور ہو جاتا ہے، اور غرور تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ اگر اس چیز پہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے، ایک جدا بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن شکر ادا کرنے کے بجائے مغرور ہو جائے
دیکھو میرے کتنے فالوور ہیں، میں کتنا عظیم ہوں، پھر تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے جس طرح دیکھو فرعونی والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، انکار کر دیا ہماری آیتوں کا۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، پھر ان کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ کے گناہوں کے سبب۔ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں فرماتا، ان اللہ لیس بظلام للعبید، بے شک اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا، وہ تو کرم فرماتا ہے۔ انصاف بھی ہونا تو پھر بھی انسان تباہ و برباد ہو جائے، وہ تو کرم فرماتا ہے، وہ تو درگزر سے کام لیتا ہے، وہ تو حلیم ہے، وہ تو رؤوف الرحیم ہے، وہ تو رحمان الرحیم ہے، وہ تو بہت ہی کرم فرماتا ہے، بہت ہی کرم فرماتا ہے۔ اگر انسانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرمائے، عدل ہی فرمائے، تو زمین پر کوئی بھی انسان جیتا نظر نہ آئے، سارے ہلاک و برباد ہو جائیں۔ فرماتے ہیں ان کو ہم نے پکڑا ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے۔ پتہ چلا جب بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، رب کائنات جل وعلا نے بلا وجہ عذاب نہیں بھیجا، جب کوتاہیاں، جب ان کی غلطیاں، جب ان کے قصور، جب ان کے گناہ حد سے تجاوز کر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب گرفت میں لے لیا۔ واللہ شدید العقاب، یاد رکھو اللہ تعالیٰ جل وعلا کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی گرفت، اللہ تعالیٰ کا جو تعاقب ہے، عقاب ہے، جو گرفت ہے، جو عقوبت ہے، وہ بڑی شدید ہے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ زبردست عذاب والا ہے۔ خلا کی کائنات جل وعلا احساس ایک دلا رہا ہے کافروں کو۔ یہاں علماء کرام فرماتے ہیں مراد مدینہ طیبہ کے یہودی ہیں۔ جب میدان بدر میں رب کائنات جل وعلا نے ایمان والوں کو شاندار فتح و نصرت سے نوازا، ان کی تعداد 313 تھی یا 315، اور مد مقابل 950 سے لے کے 1000 تک جو جدید ترین اسلحہ سے مسلح تھے، اس زمانے کے اسلحہ سے، جو زمانے کے جو جدید ہتھیار تھے ان سے مسلح تھے، جن کے پاس اتنی فراوانی تھی مال و دولت کی، روزانہ ان کے لیے کئی اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ بعد حضرت عباس حضور کے چچا 40 اوقیہ سونا ایک دن کے کھانے کے لیے لے کے آئے تھے۔ ان کے لیے تو عیاشی کے سارے سامان موجود تھے، ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، ان کے پاس اونٹ بھی تھے، وہ بڑے کر و فر کے ساتھ آئے تھے۔ مد مقابل میں ایمان والوں کی تعداد 313 تھی، اور ان کے پاس 6 زریں تھیں، 2 یا 3 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں، اور چند ایک اونٹ تھے جن پر یہ سوار ہو کے آئے تھے۔ بعض کے نزدیک 70 اونٹ گنا جاتا ہے، واللہ تعالیٰ عالم، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ جب کفار مکہ نے ایمان والوں پہ حملہ کیا، ایمان والوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان کے چھکے چھڑا دیے، 70 کافر گرفتار کر لیے گئے، 70 قتل کر دیے گئے۔ مدینہ طیبہ کے یہودیوں کو یہ چیز بڑی گراں گزری، انہیں بکواس بکنا شروع کر دی، کہنے لگے یہ تھے نا اناڑی، جو کفار مکہ تھے یہ اناڑی تھے، ان کو تو پتہ نہیں تھا جنگ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اگر پالا پڑنا کبھی ہمارے ساتھ تو پتہ چل جائے گا جنگ کہتے کسے ہیں۔ یہودی کہنے لگے، رب ذوالجلال نے ان کو جواب دیا، فرمایا کل للذین کفروا، اے محبوب مکرم علیہ السلام کافروں کو ایک خبر سنا دو، ان کو اطلاع دے دو، ان بدبختوں کو، اس یہودیوں کو اطلاع دے دو، کیا ستغلبون وتحشرون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، ان قریب تمہیں اکٹھا کیا جائے گا الی جہنم، جہنم کی جانب، ان قریب تمہیں شکست ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلامی مملکت ابھی نوزائیدہ تھی۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، کتنا عرصہ گزرا تھا؟ 2 سال، ابھی 2 سال تھا، ابھی مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، یہ مملکت ابھی نوزائیدہ تھی، اور یہودی ان کے بڑے بڑے قبائل مدینہ طیبہ میں بنو قیقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ اور ارد گرد کے علاقوں میں خیبر وغیرہ میں یہودیوں کے بڑے قبائل تھے، اور ان کے پاس مال و دولت بہت تھا۔ بنو قیقاع سوناروں کا کام کر، یوں کہیے کہ مدینہ طیبہ کی ریڑھ کی ہڈی جو سونا چاندی تھا وہ ان کے پاس تھا، بنو قیقاع کے پاس تھا، وہ اپنے آپ کو بہت مالدار سمجھتے تھے۔
بڑے دولت پر خیال کرتے تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو یہ دھمکی دی تھی۔ تو ایسی صورتحال میں رب کائنات نے ان کو ایک تحدید نامہ، ایک ایسا پیغام بھیجا جس پیغام میں ان کے لیے ایک تنبیہ تھی، زجر تھی، توبیخ تھی، اور ایک غیبی خبر تھی کہ ان قریب ستغلبون، تم مغلوب کر دیے جاؤ گے۔ اور کس طرح مغلوب ہوئے؟ پھر ذلیل ہو کر مدینہ طیبہ سے نکلے اور ایک قبیلے کو قتل کر دیا گیا۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اور تمہیں جہنم کی جانب اکٹھا کیا جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ ان کو ایک احساس دلا دیا گیا تمہارے ساتھ ان قریب ایسا سلوک ہوگا، تم ان کفار مکہ کو کہتے وہ اناڑی تھے اور تم ان سے بھی زیادہ ذلیل ہوگے۔ اور ایسے ہی ہوا تھا نا، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا نا۔ ایک قبیلے کو اجازت مل گئی تھی اپنا سامان لے کے چلے جاؤ، اور دوسرے قبیلے کو باہر جانے کی اجازت ملی تھی، ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور انہوں نے خود اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا تھا۔ کفار مکہ نے تو مقابلہ بھی کیا تھا، ان یہودیوں میں تو مقابلے کی ہمت بھی نہیں تھی، یہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ مد مقابل ہی آ جاتے، ذلیل کر کے ان کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ غیبی خبر الحمدللہ تعالیٰ جو میرے نبی نے دی تھی کچھ ہی حصہ میں پوری ہو گئی۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔